مختلف پہلو، میں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب کا ذکر کر رہا تھا، اس کے فوائد کے بعد انہوں نے الگ الگ پہلو پیش کیے۔ عبادات میں ان کی مشابہت نہیں چلے گی، لباس میں ان کی مشابہت نہیں چلے گی، عقیدے میں نہیں چلے گی، طور طریقے میں، تہذیب و کلچر میں نہیں چلے گی، تہواروں میں نہیں چلے گی۔ ایک عنوان قائم کیا یہاں تک کہ انہوں نے یہ تک بیان کیا ہے سلف کے اقوال کی روشنی میں، اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے کہ اگر کسی انسان کو یا مسلمانوں کو آپس میں عربی زبان میں بات کرنے کی صلاحیت موجود ہے، آپ اور میں اگر عربی میں بات کر سکتے ہیں قرآن و حدیث کی زبان میں، تو دوسری زبان میں بات کرنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ ضرورت ہو۔ اتنی اس کی بھی وجہ انہوں نے بہت تفصیل سے بتاتے ہیں، سلف کے اقوال بتاتے ہوئے یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ آپ جو زبان سیکھتے ہیں اس زبان کی تہذیب و ثقافت کا اثر آپ پہ آتا ہے۔ انگریزی پڑھیں گے تو انگریزوں کے یہاں جو محاورے ہیں ان کے مذہبی اثرات کی بنیاد پر ان کے محاورے ہیں، ان کی باتیں ہیں۔ وہاں تہوار کے طور پر کرسمس کا ذکر ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کے عقائد ہیں وہ ان کی زبان و بیان اور محاوروں اور کلمات میں آئیں گے، مثالوں میں آئیں گے، آدمی وہ یاد کرتا ہے۔ ہاں ایسے ہی کوئی بھی زبان لے لیجئے، اب عربی زبان جب بندہ سیکھتا ہے تو محاوروں میں، کلام میں کہیں قرآن کی تشبیہات، قرآن کے الفاظ اور بیانات، کہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے بیانات، آپ کی مثالیں، تمثیلات، اسی طرح صحابہ اور سلف کے وہ اقوال جن کی باتوں میں اسلام کا اثر ہے، اسلامی عقیدہ، منہج، سوچ، فکر نظر آئے گی، اس میں اس کا اثر پڑے گا اس زبان کو سیکھنے پر۔ تھوڑی سی بات تمہیداً بظاہر لمبی ہو گئی لیکن یہ بہت کم ہے۔ یہ اس سلسلے میں نے خود اس موضوع پر جمعہ کے خطبے کئی ہفتے دیے ہیں، 3 یا 4 ہفتے مسلسل ماضی میں۔ ہاں کیونکہ یہ غیر مسلموں سے یا اہل کتاب اور غیر اصحاب جحیم سے مشابہت زندگی کے مختلف پہلوؤں میں مختلف نشانات اور چیزیں آج ہمارے یہاں پائی جاتی ہے، اور اسلامی تعلیم، قرآن حدیث کے نصوص اگر آپ اکٹھا کریں تو عقائد سے لے کے چھوٹے چھوٹے طور طریقے میں آپ کو تعلیم ملے گی۔ روزہ یہود و نصارہ رکھتے ہیں، یہودی رکھتے ہیں عاشورہ کے دن، ہم کو رکھنا ہے ایک دن آگے یا پیچھے رکھ کے، آگے والی روایت صحیح ہے، مطلب 9 تاریخ کی، اس کے رکھ کے ان کی مخالفت کرنی ہے۔ وہ داڑھی رکھتے ہیں، کہا تم مونچھ کاٹو، ان کی مخالفت کرو، داڑھی مونچھ وہ بھی رکھتے ہیں۔ جس کام کو وہ بھی کرتے ہیں اور ہم بھی کرتے ہیں اس میں طریقہ، نوعیت، اس میں تبدیلی کی جائے تاکہ ان کی مخالفت ظاہر ہو۔ وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی رکھتے ہیں، کہا سحری کھا کے ان کی مخالفت کیجیے۔ تو جن کاموں کو ہمارے یہاں ہے ہی نہیں جو، ان میں تو اور شدید مخالفت ہونی چاہیے۔ جو ان کے اور ہمارے درمیان مشترک ہے اس میں تعداد میں، نوعیت میں، کیفیت میں ان سے الگ اختیار ہے۔ یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہے۔ یہودی جوتے چپل میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول نے کہا، فرمایا کہ کبھی کبھی جوتے چپل میں بھی نماز پڑھ لو، یہ میں مفہوم کے طور پہ کبھی کبھی بڑھا دیا، ہاں یہی مشروع ہے اہل علم کے نزدیک، اس لیے کہ یہود و نصارہ جوتے چپل میں نہیں پہنتے، نعال میں یا خفاف میں، جو چمڑے موزے ہوتے ہیں اس کو خفوف کہتے ہیں، اس کی جمع خفاف، تو تم پہن کر ان کی مخالفت کرو۔ غور کیجیے، اتنی اہم بات ہے، یہ اصول ہے۔